بعض لوگوں کو نماز پڑھتے وقت دنیاوی خیال آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ خیال آتے کن کو ہیں؟ بڑے ہی زبردست اور وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز پڑھنے میں خیال آتے ہیں۔ یہ ہر بندے کو خیال نہیں آتے۔ اگر آپ کو خیال آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں نہ کہیں پاورفل انسان ہیں۔ اللہ کی نظر میں آپ ایک ایسے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرنے لگتا ہے نا، انہی کو نماز میں خیال آتے ہیں، اور میں اس بات کو ثابت کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو دنیا میں بھیجا اور اس کو ذلیل کر کے بھگایا، نکالا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہمیں قیامت تک کی اجازت دے دے، قیامت تک ہمیں زندگی عطا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ قیامت تک زندہ رہو گے۔ تو اس نے کہا تھا اللہ اب ہمارا کام بن گیا، اللہ اب ہم تیرے راستے سے روکیں گے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اے میرے بندو میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدھی لکیر، سیدھا خط کھینچا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے۔ دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی، فرمایا یہ بھی راستہ ہے، لیکن ان پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا اللہ ہم تیرے راستے سے روکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ابلیس نکل جا، جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اب ابلیس سب کو بہکاتا ہے کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے، لیکن اب وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر شیطان نے ٹرائی کیا کہ نماز نہ پڑھے، لیکن شیطان کا اثر ان کے اوپر نہیں آیا، اور ان بندوں نے وہ نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، سجدہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر شیطان کا اثر نہیں ہوا۔ شیطان کن لوگوں کو بہکاتا ہے؟ اچھے لوگوں کو، برے لوگوں کو؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ برے لوگوں کو۔ بھائی وہ برے لوگوں کو اس لیے نہیں بہکائے گا کیونکہ وہ تو برے لوگ ہیں، وہ تو آلریڈی ہیں ہی برے۔ اچھے لوگوں کو بہکائے گا کیونکہ اچھے لوگوں کے لیے چاہے گا کہ کہیں یہ اچھے کام نہ کرنے لگیں۔ ابلیس کہاں جائے گا؟ شراب خانے میں جائے گا، مسجد جائے گا؟ ظاہر ہے مسجد جا کر روکے گا کہ جو شراب خانے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو ان کو تو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آلریڈی بہکے ہوئے ہیں۔ بہکائے گا ان لوگوں کو جا کے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اب آپ کے دماغ میں خیال آ رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ بیوی کھانے کے لیے پوچھا تھا کیا بننا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ بیوی نے کیا سامان منگوایا تھا۔ اب آپ کو یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ ہمیں فلاں دوست سے مل کر ابھی کیا بات کرنی ہے جا کے۔ پھر آپ کو ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی آپ نماز سے باہر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ پھر کوئی اگر بیٹھ کے آپ بات کریں نا، فلم دیکھنے بیٹھ جائیں تو پھر کوئی خیال آپ کو نہیں آئے گا۔ گیم کھیلنے بیٹھ جائیں تو پھر بیوی چیختی رہے، ماں چلاتی رہے، کھانے کے لیے بلاتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن نماز میں آپ کو یہ خیال آ رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ شیطان کی جانب سے آنے والے خیال ہیں، کیونکہ ہر خیال جو نماز میں آ رہا ہے وہ شیطان کی جانب سے نہیں ہوتا ہے۔ کچھ خیال شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، کچھ خیال انسان کے ذہنی خیال ہوتے ہیں۔ ذہنی خیال جو انسان جن ٹینشنوں میں ہے وہ ان ٹینشنوں میں ملوث رہنا، یہ انسان کا ذہنی خیال ہوتا ہے۔ اور وہ خیالات جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، گندے وسوسے خیالات، فوراً یہ یاد آ رہا ہے، وہ یاد آ رہا ہے، جن چیزوں کی ٹینشن ہی نہیں ہے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں، تو وہ شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلا۔ اس نے پہلے یہ سوچا، کوشش کی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے نہ کھڑے ہوں، لیکن یہاں تک اللہ نے آپ کو بچایا اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نماز کو طویل کرنا شروع کر دیں۔ یعنی ابلیس یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی نماز کو برباد کریں، تو آپ یہ کریں کہ آپ 2 رکعت کو اگر 5 منٹ میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ 2 رکعت کو 10 منٹ میں پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے نا تو ابلیس بھی ہاتھ جوڑ کے آپ سے نکل لے گا پتلی گلی سے کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک انسان ہے، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز چھوڑ دے، نماز خراب ہو جائے، ہمارے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے، گندے خیال دماغ میں ڈالنے کی وجہ سے یہ تو نماز کو اور طویل کر رہا ہے، اور لمبا کر کے پڑھ رہا ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ پھر بھی خیال آ جائے آپ نماز دہرا دیں، قسم خدا کی شیطان پتلی گلی سے نکل لے گا کہ بھائی اس کے اوپر ہمارا بس
نہیں چلے گا، وہ آپ کو بہکانا چھوڑ دے گا۔ تو ان وسوسوں کی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنے سے باز نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ خوش قسمت ہیں کہ جو شیطان آپ کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ ہمیں اس بندے کو بہکانا چاہیے، اور آپ ڈٹ کے نماز پڑھنے میں لگے رہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں۔ وہ اپنا کام کر رہے اور آپ اپنا کام کرتے رہیں۔